وہ میرے ساتھ موجود تھے۔ اس کے علاوہ دیگر ڈپارٹمنٹس، ہیلتھ کا بھی آپ نے دیکھا ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ دیگر ڈپارٹمنٹس بھی، ہائر ایجوکیشن کا، اور ہم انشاءاللہ ہر ہفتے وقفے سے ڈپارٹمنٹس کی کارکردگی آپ سب کے سامنے رکھیں گے، تاکہ جو ہمارا ووٹر ہے، جو ہمارا سپورٹر ہے، اور جو خیبر پختونخوا کی عوام ہے، ان کو یہ علم ہو کہ صوبائی حکومت اس وقت کیا کر رہی ہے۔ اور یہ جو پریس کانفرنس کے ذریعے جب ہم کارکردگی آپ کے سامنے رکھتے ہیں، یہ صوبہ خیبر پختونخوا میں ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر کسی صوبے میں فیڈرل حکومت کبھی بھی اپنی پرفارمنس اس طرح میڈیا پہ آ کے جرنلسٹ بھائیوں کے سامنے نہیں رکھتے، تو یہ وہاں بھی ہونا چاہیے کہ پنجاب ہو، سندھ ہو یا پھر بلوچستان ہو، وہاں بھی لوگوں کی 17 سال سے اور 10 سال سے، کوئی 40 سال سے برسر اقتدار ہے، وہ بھی اپنی پرفارمنس جو ہے اپنی عوام کے سامنے رکھیں۔ اگر وہ ایسا نہیں کر رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پرفارم نہیں کر رہے۔ اگر وہ ایسا ہے کہ وہ اپنی پرفارمنس پورے پاکستان کے سامنے نہیں رکھ رہے تو وہ پرفارم نہیں کر رہے۔ آج میرے رائٹ پہ بیٹھے ہیں ہمارے صوبائی وزیر قادری صاحب، اور میرے ساتھ سیکرٹری صاحب بھی موجود ہیں۔ آج ہم مذہبی جو خدمات ہے اس صوبے میں، اس کے ساتھ ساتھ دینی مدارس کی جو ترقی ہے، جو مائنارٹی کی حقوق ہے، جو ان کی فلاح بہبود ہے، بین المذہب ہم آہنگی ہے، اور اوقاف کے انتظامی نظام میں جو اصلاحات آفریدی صاحب کی قیادت میں لیے جا رہے ہیں، اس پہ یہ پریس بریفنگ ہوگی۔ قادری صاحب جو کہ وزیر ہیں، وہ آپ کو ڈیٹیل بریفنگ دیں گے اس پہ۔ میں تھوڑا سا اوور ویو آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور اس کے بعد میں جناب عدنان قادری صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ بریف آپ کے سامنے رکھیں۔ اس وقت رجسٹر مدارس میں جدید کمپیوٹر لیبارٹریز پہ کام ہو رہا ہے، جدید لائبریریوں کے قیام پہ کام ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہمارا وفد مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملنے گیا تھا، وہاں پہ دینی مدارس بل کا تذکرہ ہوا تھا، اور دونوں وفود نے، جی یو آئی کی وفد نے، مولانا صاحب نے، اور آفریدی صاحب کی قیادت میں جو تحریک انصاف کا وفد تھا، اس بات پہ اتفاق ہوا تھا کہ دینی مدارس کا جو بل ہے وہ اسمبلی میں لایا جائے گا۔ اس حوالے سے کام ہو رہا ہے، انشاءاللہ جلد وہ اسمبلی کی فلور پہ لایا جائے گا، اس سے مدارس کی رجسٹریشن ہوگی اور دیگر جو مدارس کی ایشوز ہیں وہ ایڈریس کیے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ مساجد اور مدارس کی تعمیر اور بحالی پہ کام ہو رہا ہے۔ اس وقت خیبر پختونخوا میں رحمت للعالمین اسکالرشپس دیے جا رہے ہیں، اساتذہ اور طالبہ کی تربیت پر خصوصی توجہ و نمایاں کامیابیاں حاصل کی گئی ہیں، جس کی ڈیٹیل عدنان قادری صاحب آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اقلیتوں کی حقوق، فلاح بہبود اور انہیں بااختیار بنانے کے لیے تاریخی اقدامات ہو رہے ہیں، ان کو کوٹا سسٹم میں بھی انکلوڈ کیا جا رہا ہے، پی ایم ایس اور سی ایس ایس کی تیاری میں ان کی ہیلپ آؤٹ کی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اقلیتوں کی جو حقوق ہے، مذہبی آزادی ہے، معاشی استحکام ہے، اس کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اقلیتوں کی مذہبی عبادت گاہوں کے لیے گرانٹس دیے جا رہے ہیں، سولرائزیشن وہاں پہ کی جا رہی ہے، اور آپ نے پچھلے دنوں دیکھا ہوگا قادری صاحب کے ویژن کے مطابق، ان کی قیادت میں، آفریدی صاحب کی قیادت میں، تمام ہمارے جو مائنورٹیز ہیں ان کی عبادت گاہوں کے لیے جو ان کو سہولیات چاہیے تھی ان کو دے دی گئی ہیں، اور آگے بھی دی جائیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ اقلیتی اوقافی فنڈز، عبادت گاہوں کو سہولیات کی فراہمی، اقلیتوں کی مذہبی رہنماؤں کے لیے مانی معاوضہ بھی کی جا رہی ہے اس وقت۔ اور میں اب عدنان قادری صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ مزید اپنے ڈپارٹمنٹ کی جو بریف ہے، جو خیبر پختونخوا کی حکومت اس وقت اوقاف کے ڈپارٹمنٹ میں کر رہی ہے، آفریدی صاحب، سی ایم آفریدی صاحب کی قیادت میں، عمران خان صاحب کے ویژن کے مطابق، اس کا ایک اوور ویو، پورا بریف آپ کے سامنے رکھیں گے جناب عدنان قادری صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ شفیع جان صاحب، میں آپ کا مشکور ہوں، اور تمام میڈیا سے تعلق رکھنے والے، آپ معاشرے کے ذہین ترین افراد ہیں، آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ تشریف لائے۔ اور میں گزارش جس طرح شفیع جان صاحب کی بات کو سیکنڈ کروں گا، ہمارے صوبہ خیبر پختونخوا میں علماء اور جو مدارس ہے اور جو مشائخ ہے یا مذہبی
رہنما کی کوئی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہو، ان سب کا ہر معاملے میں عمران خان صاحب کی ویژن کے مطابق خیال رکھا گیا، اور اس کا آغاز یہ ہوا کہ جب عمران خان صاحب کی فیڈرل میں گورنمنٹ تھی اور ادھر صوبے میں گورنمنٹ تھی، 2021 میں ایک غیر معمولی ایک فیصلہ ہوا تھا، اور وہ یہ تھا کہ جو ہمارے مساجد کے ائمہ کرام ہیں، یہ ائمہ کرام جن کے سر پر شفقت کا ہاتھ 1947 سے کسی نے نہیں رکھا تھا، ایک میرا لیڈر عمران خان آیا جن پر دنیا نے یہودیت کے ٹھپے لگائے، لیکن اس شخصیت نے جب وہ آیا تو انہوں نے معاشرے کے ان افراد کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھا، اور آج تک 2021 سے لے کر اب تک 2026 تک 16,818 ائمہ کرام کو ماہانہ 10,000 اعزازیہ دیا جا رہا ہے۔ اور یہ ایک ایسا کام تھا کہ شاید اس صوبے میں ہمارے علماء کرام کی بھی گورنمنٹ آئی ہے، ہمارے دیگر بڑی بڑی پارٹیوں کا جن کے بڑے دعوے ہوں گے، لیکن عمران خان صاحب واحد شخصیت تھی کہ انہوں نے یہ انیشیٹو لیا تھا، اور انشاءاللہ سی ایم سہیل افریدی صاحب نے ان کو اسی طرح جاری رکھا، اور اس میں اضافہ بھی کریں گے۔ اس میں مزید ہماری متحدہ علماء بورڈ کی جب میٹنگ ہوگی تو اس میں مزید کوشش کریں گے۔ دوسری بات جناب، میں جب اوقاف ڈپارٹمنٹ ایک حساس ڈپارٹمنٹ ہے، اور اس میں جب میں آیا تو ہم نے ڈیجیٹلائزیشن پر کام کیا کہ آیا اوقاف کی جو زمینیں ہیں اس کے کاغذات ایک گودام میں پڑے ہوتے تھے، اور ایک ایک کاغذ جب نکالتے تو اس کو جھاڑتے اور پھر اس پہ اس زمین کے کاغذات نکالتے۔ میں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اس کے لیے ایک فرم لانچ کیا، اور انہوں نے یہ ساری چیزیں ڈیجیٹلائز کر لی، اور ڈیجیٹلائز اس انداز سے کر دی کہ آپ میرے موبائل میں بھی، میرے کمپیوٹر میں بھی، اور ہر سسٹم میں ہم کسی بھی صوبے کے کسی دکان سے لے کر زمین تک کسی پر کلک کر لے تو وہ ہمارے پاس سامنے آ جاتا ہے کہ اس زمین، اس کی تصویر، اس کا رقبہ، اس کی لیز، ہر چیز ہمارے سامنے۔ دوسرا ایک مینول سسٹم تھا، مینیجر جاتے تھے اور رسید دیتے تھے دکاندار کو، زمین ہولڈر کو، اور وہ رسید اس میں بہت زیادہ بے قاعدگیاں تھی، وہ ہم نے سارا بینک کے ریلیٹڈ کر دیا، ایزی پیسہ کے تھرو، بینک کے تھرو، اور ڈائریکٹ MIS کے ساتھ کنیکٹ کر دیا۔ جو بھی بندہ اب پیسے جمع کرے گا اوقاف ڈپارٹمنٹ کو لیز کے یا کسی اور چیز کے، وہ ڈائریکٹ ریفلیکٹ ہوں گے ڈیجیٹل سسٹم میں MIS میں۔ یہ ایک بہت بڑا انیشیٹو وزیر اعلیٰ سہیل افریدی صاحب کی قیادت میں ہم نے لیا، اور الحمدللہ وہ بڑی کامیابی سے جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ صاحب کچھ دنوں میں اس کا افتتاح بھی کریں گے، لیکن ہم نے کہا کہ میری ذاتی خواہش یہ تھی کہ ہم کام کریں گے والا ہوتا ہے، لیکن ہم نے کر لیا، اور اس کے بعد افتتاح سی ایم صاحب کریں گے۔ یہی ویژن سی ایم صاحب کا تھا۔ ہم نے دینی مدارس کے جو طلباء ہیں، ہمارے یونیورسٹیز میں تو لیپ ٹاپس دیے جا رہے تھے، لیکن ہم نے ریکویسٹ کی کہ ہمارے دینی مدارس کے جو ٹاپرز ہیں، جو بورڈ میں ٹاپ کرتے ہیں، ان کو بھی ڈیجیٹلائز کیا جائے، کیونکہ آج کل مکتبۃ الشاملہ کی 5,000 کتابیں ایک ہی سافٹ ویئر میں سامنے آ جاتی ہے۔ ہمیں بھی دینی مدارس کو بھی لیپ ٹاپس کی طرف لانا چاہیے، تو 1,000 لیپ ٹاپس کا اسکیم ہمارا ریفلیکٹ ہے۔ اسی طرح مائنورٹیز، چونکہ ہمارے اقلیتی برادری کے لوگ، ان کے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی ہم نے 500 لیپ ٹاپ ان کے لیے بھی انیشیٹ کیے، ان کے جو پوزیشن ہولڈر ہوں گے۔ رحمت للعالمین اسکالرشپ، یہ عمران خان صاحب کا ایک بہت بڑا ویژن تھا۔ رحمت للعالمین اتھارٹی بنوائی تھی۔ القادر یونیورسٹی میں جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آج بھی جو کام ہو رہا ہے القادر یونیورسٹی میں، اس پہ ہزار الزامات، اور میں کبھی کبھار سوچتا ہوں کہ میرا لیڈر جس چیز کے لیے جیل میں ہے، وہ اس میں حضور علیہ السلام کی تعلیمات دیے جا رہے ہیں۔ آج بھی آپ اس تحصیل میں چلے جائے جہاں جیلم میں جو ادارہ قائم ہے، اس میں آج بھی ریسرچ پر کام جاری ہے کہ حضور علیہ السلام کا سیرت کیا تھا، کردار کیا تھا، معاشرے میں کیا اہمیت تھی۔
اسی کو سامنے رکھتے ہوئے سی ایم سہیل آفریدی صاحب نے رحمت للعالمین اسکالرشپ کا اعلان کیا کہ ہم بھی دینی مدارس کے طلباء کو انکرج کرنے کے لیے بعض چیزیں کریں گے. اسی طرح ہم نے متحدہ علماء بورڈ کا قیام کیا تھا. ہماری گورنمنٹ جب آئی تھی پی ٹی آئی کی 2014 میں آئی تھنک، اس کے جو علماء کرام ہیں، ہم نے جید علماء کرام ہر دینی مدارس کے جتنے بورڈز ہیں ان سب کے ایک ایک نمائندہ کو اس کا ممبر بنایا، شیوخ الحدیث کو، شیوخ القرآن کو، اور اس میں وہ بیٹھتے ہیں اور اس میں ہم خواہ امن و امان کا ہو یا ہمارے معاشرے میں ایسا کوئی ایشو ہو جس کا دین سے تعلق ہو، دینی طبقات سے تعلق ہو، اس میں ہم لوگوں نے اس کی میٹنگز ہم ماہانہ کرتے ہیں اور اس میں یہ چیزیں ایڈریس کرتے ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے اس پہ کام بھی کرتے ہیں. دیگر ہمارے اسی ایک قرآن بورڈ کا بھی عمل میں لایا گیا، قرآن بورڈ کا قیام. قرآن بورڈ میں ہمارے جو قرآن کریم کی چھپائی ہوتی ہے اس کے کاغذ کی کوالٹی یہ چیک کرے وہ لوگ. اس میں ہم نے مختلف ڈپارٹمنٹس کے لوگ اور بھی شامل کر دیے اور علماء کرام کی نگرانی میں پبلشرز کے نمائندے اس میں شامل کر دیے اور وہ ساری چیزیں اس میں، تاکہ ہم قرآن کریم کی جہاں جہاں ہماری ضرورت ہو، اور اسی کے زیر سایہ قرآن محل کا صوبائی حکومت نے اعلان کیا ہے اور ان قریب انشاءاللہ اس پر کام بھی کریں گے. قرآن محل سے مراد یہ کہ ہمارے ہم کوشش کر رہے کہ اس کا ان قریب ہمیں پی ڈی اے کے ساتھ ہماری زمین کا معاملہ چل رہا ہے کہ اس کے لیے ایک اچھی جگہ مہیا کی جائے اور اسٹیٹ آف دا آرٹ بلڈنگ ہو قرآن محل، جس میں قرآن کے قرات کلاسز ہو، ایسے کہ اچھے قاری پیدا ہو، جس طرح جامعۃ الازہر میں ہمارے پاکستان میں اس ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے. میں نے پچھلے سال قومی رحمت للعالمین کانفرنس میں مانسیرا کے اس بچے کو بلایا تھا جو پوری دنیا میں، جس نے ایران میں اور لیبیا میں ٹاپ پوزیشن لی تھی. ہم نے ان کو وزیر اعلیٰ صاحب نے انعام سے نوازا تھا. اسی طرح ہم چاہ رہے کہ یہ ٹیلنٹ سامنے آئے. دیگر جو قرآن کے نسخے ضعیف اوراق ہے اس کے تحفظ کے لیے ہم کوئی کام کر لے. پرائیویٹ طور پر بعض لوگ تو اس میں کام کر رہے ہیں، لیکن ہم چاہ رہے کہ یہ چیزیں بھی کر دے. اس کے علاوہ پچھلے دنوں ہم نے چرچز جو ہے اس کو چرچز کے رینوویشن کے لیے، چرچز کے جو دیگر مذاہب ہیں، میں چونکہ دینی طبقات کا اور دین کا طالب علم ہوں، میں نے اللہ کے محبوب علیہ السلام کی احادیث پڑھی ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ عام شہری ہو اور غیر مسلم ہو، کسی نے اس کی حق تلفی کی، قیامت کے دن میں اس غیر مسلم کا وکیل بنوں گا. حضور علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا تھا کہ کسی نے اس کو قتل کر ڈالا، ناحق قتل کر ڈالا، غیر مسلم ہو، عام شہری ہو، وہ آدمی جنت کی خوشبو بھی نہیں سن سکے گا. اور حدیث کا آخری حصہ ہے، فرماتے کہ حالانکہ جنت کی خوشبو 70 سال کی مسافت سے آتی ہے، لیکن وہ آدمی جنت کی خوشبو. جو میں یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ اویئرنیس بھی ہو، اور ہم متحدہ علماء بورڈ کے پلیٹ فارم سے اس پر کام بھی کر رہے ہیں. تو اس میں ہم نے اور اسامہ ابن زید کو جو حضور علیہ السلام جو لشکر روانہ کر رہے تھے اور بعد میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کو جاری رکھا، تو اس حضرت اسامہ ابن زید کو کیا فرمایا؟ جنگی قوانین سکھائے تھے کہ آپ جاؤ، آپ سرسبز درخت کو نہ کاٹنا، کلیسا میں بیٹھے ہوئے راہب کو کچھ نہ کہنا. اور جب نجران کی عیسائیوں کا وفد حضور علیہ السلام کی مسجد میں آیا تو حضور علیہ السلام نے ان کی مہمان نوازی فرمائی تھی، اور جب ان کی عبادت کا وقت آیا تو فرمایا یہ ادھر ہی عبادت کر لے، اسی خیمے میں عبادت کر لے. تو یہ مذہبی آزادی اور رواداری حضور علیہ السلام کے سے بڑا لیڈر کائنات میں کوئی نہیں گزرا. میں اسی تعلیمات کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ کیپیسٹی بلڈنگ ہم نے مائنورٹیز کے لیے رکھی، اسی طرح دینی مدارس کے لیے بھی رکھے. چرچز کی رینوویشن کے لیے ہم نے اس میں ابھی ریسنٹلی ہم نے ان کے لیے کرسیاں، واٹر کولر، ان کے ساؤنڈ سسٹم، یہ چیزیں ہم نے پرووائڈ کر دی، اور 5 لاکھ روپے فی چرچ اور فی
جو عبادت خانہ گردوارہ یا دیگر جو ان کے عبادت کی جگہ ہیں، کیلاش کے ہو یا دیگر، ہماری صوبے میں کیلاشی کمیونٹی بھی ہے، باقی بھی ہے۔ اسی طرح جناب انڈومنٹ فنڈ یہ رکا ہوا تھا، یہ سی ایم سہیل افریدی صاحب کا ایک بہت بڑا کارنامہ تھا کہ جو لوگ ان کے جاں بحق ہوتے ہیں دھماکوں میں، دہشت گردی کے واقعات میں، ان کی دادرسی کی جائے۔ تو ان کے لیے انڈومنٹ فنڈ کا قیام کیا گیا جو غیر مسلم ہے ان کے لیے۔ ان کا پچھلے 2-3 مہینے قبل ان کے افراد کو 3,80,00,000 روپے ان لوگوں میں تقسیم کیے گئے جو جاں بحق ہوئے تھے یا زخمی ہوئے تھے۔ اور اسی طرح اس ابھی ریسنٹ میٹنگ میں ہم نے 12,60,00,000 روپے کی منظوری دوبارہ دی ہے کہ ان لوگوں کی دادرسی کی جائے جو لوگ ان حادثات میں، دہشت گردی کے واقعات میں جاں بحق ہوئی۔ اسی طرح 210 مدارس کو ہم نے کریکولم بک ہم نے ان کے لیے کیے ہیں جو ان کے نصابی بکس ہے، ایک درجہ، یعنی میں خود دینی مدرسے کا ہوں تو 8 درجات ہوتے اس میں جو موجودہ نظام ہے اس میں، اور اس میں ہر ایک مسلکی کا بھی ہوتا ہے، لیکن ہر مسلک اور ہر اس کے مختلف بورڈز کے ہم نے الگ الگ مدارس کو ڈفرینشیٹ کیا، اور اس میں یہ چیزیں 210 مدارس ہم نے اس میں سلیکٹ کیے کہ ان کے لائبریری کے لیے ان کے نصابی کتب ہم فراہم کر لیں۔ اس کا بھی عنقریب وزیر اعلیٰ صاحب علماء کرام کے یہ حوالے کر دیں گے۔ 50 مدارس میں کمپیوٹر لیبس کا ہم نے ارادہ کیا ہے کہ ہم 50 مدارس میں کمپیوٹر لیب جدید در طرز پر ہو، اس میں 38 اضلاع میں ہو اور باقی جگہوں پر بھی ہو۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، کچھ چیزیں ہماری پائپ لائن میں ہیں، کچھ چل رہی ہے، کچھ ہم نے اچیو کر لی ہے، بہت ساری چیزیں تو الحمدللہ اس پہ کام جاری رہے گا، کریں گے۔ دینی مدارس کے طلباء کے اور علماء کے اور ہمارے دیگر مذاہب کے جو عمائدین ہیں ان سب کی ہم دادرسی بھی کریں گے اور آگے اس میں بھی بڑھیں گے۔ یہی گزارشات تھی آپ کی خدمت میں۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں جو یہ حکومت اس وقت کر رہی ہے یا کر چکی ہے اس کی ڈیٹیل کچھ بریف آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ اگر ہم دینی مدارس اور مذہبی تعلیم کی بات کریں تو گزشتہ 3 برسوں میں 1000 مدارس اور مدارس کے استانزہ اور 1000 طلباء کی تربیت مکمل ہو چکی ہے۔ اس وقت صوبہ بھر میں 7414 جبکہ ضم شدہ اضلاع میں 3030 استانزہ کی تربیت جاری ہے۔ پہلی مرتبہ صوبائی یوتھ لیڈرشپ کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ 5133 3 مدارس کے طلباء کے لیے رحمت للعالمین اسکالرشپ پروگرام پر عمل درآمد جاری ہے۔ رجسٹر مدارس میں جیسے کہ قادری صاحب نے فرمایا 50 جدید کمپیوٹر لیبارٹری کا منصوبہ جاری ہے۔ 210 مدارس میں جدید لائبریریوں کا قیام کیا جا چکا ہے اور آئندہ چند دنوں میں ان 210 مدارس کے تمام 8 درجات تعلیم بمائے تحسس کی کتاب کے ساتھ ساتھ سیٹس، 2 بڑے ٹیبل، 2 ریکس اور 10 کرسیاں فراہم کی جائیں گی۔ مساجد اور مدارس اور اوقاف کی اگر بات کریں تو صوبہ بھر میں 752 مساجد، مدارس اور دارالعلوم کی تعمیر اور بحالی کی منظوری دے دی گئی ہے۔ ضم شدہ اضلاع میں 308 ترقیاتی منصوبوں میں سے 18 مکمل جبکہ 290 پہ کام جاری ہے۔ 88 عیدگاہوں اور جنازہ گاہوں کی تعمیر اور بحالی پہ 25 منصوبے مکمل جبکہ 63 زیر تعمیر ہے۔ 1 ارب روپے مالیت کے اوقاف اثاثوں کی نقشہ سازی اور پروفائلنگ جاری ہے جس کا بریف آپ کے سامنے قادری صاحب نے رکھا۔ صوبائی کابینہ نے خیبر پختونخوا ہسٹوریکل مساجد اینڈ ترمیمی بل 2025 کی منظوری دے دی ہے جس سے تاریخی مساجد اور مزارات کی تحفظ اور بحالی کے لیے مضبوط قانونی مالی بنیادی فراہمی کی جائے گی۔ اقلیتی برادری کی بات کریں تو اس کے لیے 122% اضافہ کیا گیا ہے۔ ترقیاتی بجٹ میں 18 کروڑ 71 لاکھ روپے سے بڑھا کر 41 کروڑ 71 لاکھ روپے کر دیا گیا ہے۔ مستقبل کے لیے 1 ارب 44 کروڑ 60 لاکھ روپے کے مالیت کے نئے فلاحی منصوبے جاری کیے جائیں گے۔ 8 کروڑ 50 لاکھ روپے کے منصوبے کے تحت 205 اقلیتی نوجوانوں کو ہنرمند بنایا گیا جس میں سے 754 مرد ہیں اور 451 خواتین شامل ہیں۔ 200 نوجوانوں کو بین المذہب ہم آہنگی اور قائدانہ صلاحیتوں کے فروغ کے لیے متعدد دوروں پہ بھیجا گیا۔ رواں مالی سال میں تقریباً 25 کروڑ روپے کے مذہبی تہواروں کے انعقاد کے لیے فی پروگرام 50 لاکھ تک مالی معاونت کی جائے گی۔
اس کے ساتھ ساتھ اگر عبادت گاہوں کی گرانٹس کی بات کریں تو 184 عبادت گاہوں کو فی عبادت گاہ 5 لاکھ روپے خصوصی گرانٹ دی گئی، جن میں اقلیتی طلباء کے وظائف بھی شامل ہیں۔ 8 کروڑ 10 لاکھ روپے کے منصوبے کے تحت 772 طلباء کو وظائف دیے گئے۔ اگر ہم فلاحی پیکج کی بات کریں، مجموعی طور پہ 2540 مستحقین کو مالی امداد دی گئی۔ پہلے مرحلے میں 10 امیدواروں کو سول سروسز اکیڈمی لاہور بھیجا گیا، فی امیدوار 2 لاکھ روپے خرچ کیے گئے۔ دوسرے مرحلے میں 10 مزید امیدواروں کو فی امیدوار 3,50,000 روپے کی لاگت سے تربیت فراہم کی جائے گی۔ دہشت گردی سے متاثرہ اقلیتی 197 افراد خاندانوں کے لیے 16 کروڑ 40 لاکھ روپے کے امداد منظور کیے گئے۔ وزیر اعلیٰ سی ایم آفریدی صاحب نے ریہیبلیٹیشن آف مائنورٹیز اینڈ انڈونمنٹ فنڈ کی سیڈ منی 20 کروڑ سے بڑھا کے 40 کروڑ روپے کی منظوری بھی دی۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم آخر میں کیلاش کلچر اینڈ موومنٹ انڈونمنٹ فنڈ کی بات کریں، کیلاش برادری کے لیے مذہبی اور ثقافتی ورثے کے تحفظ کے لیے 10 کروڑ روپے کا کیلاش کلچر انڈونمنٹ فنڈ قائم کیا گیا۔ عبادت گاہوں کے بحالی کے لیے 51 کروڑ 30 لاکھ روپے کے منصوبے کے تحت 109 عبادت گاہوں میں ترقیاتی سرگرمیاں جاری ہیں۔ عبادت گاہوں کی سہولیات کی اگر بات کریں تو 4 کروڑ روپے کے منصوبے گرجا گھروں اور اقلیت اور دیگر عبادت گاہوں کو جنریٹرز، کرسیاں، ساؤنڈ سسٹم، واٹر ٹینکس، واٹر کولرز اور دیگر سہولیات فراہم کر دی گئی ہے۔ مذہبی رہنماؤں کی معاونت، تمام اقلیتی عبادت گاہوں کی سولرائزیشن کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ 136 اقلیتی مذہبی رہنماؤں کو 10,000 مہینہ مالی معاونت دی جا رہی ہے۔ اگر ڈیجیٹلائزیشن کی بات کریں، جس طرح قادری صاحب نے بڑا بریف اس بارے میں آپ کو بریف بھی کیا، چیف منسٹر ڈیجیٹل پروگرام کے تحت 500 اقلیتی طلباء کو ہائی اسپیس لیپ ٹاپ فراہم کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ وہ سارے سٹیپس تھے جو اس وقت خیبر پختونخوا کی حکومت لے رہی ہے، اوقاف کا محکمہ لے رہا ہے، اور یہ وہ کارکردگی تھی جو ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے تھے۔ آپ منسٹر صاحب یہ بتائیں کہ خیبر پختونخوا میں محکمہ اوقاف کی بہت سی جائیدادیں جن پر قبضہ ہو گیا، اور بہت سی جائیدادیں ایسی ہیں جن کے کرائے نہ ہونے کے برابر ہے، اور قبرستانوں پہ لوگوں نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ اس کے حوالے سے کیا گزارش ہے کہ اس حوالے سے بہت سارا ہم نے کام کیا ہے، اور اس پچھلے دور میں جب میں تھا اور ابھی جو دور ہے اس میں 402 کنال ایک ہم نے ریکور کی ہے جو وہ قبضہ گروپ کے پاس تھے۔ 80 کنال دیگر جو ہماری زمین تھے وہ بھی ہم نے ریکور کی، اور مردان میں ہم نے 1200 کنال ایک ہر جگہ سے ریکور کی تھی۔ یہ ساری چیزیں ہماری اچیومنٹ ہے۔ دیگر جگہوں پر بڑی ہمارے مسائل یہ ہوتے ہیں کہ لیٹیگیشن، جب ہم عدالتوں میں ہمارے مسائل، ہمارے زمینوں کے، یہ ہر پاکستانی کا ایشو ہے، لیکن چونکہ ہمارا محکمہ اس سے وابستہ ہے اور وہ عدالتوں میں اس کے مقدمات چلتے ہیں، تاریخوں پر تاریخ ہے، اور پھر بعد میں یہ چیزیں اس کی وجہ سے بہت زیادہ چیزیں متاثر ہوتی، لیکن اس کے باوجود جہاں پر بھی ہمیں کوئی اس طرح چیزیں، دیگر آپ نے بات کی کرایہ کے کمی کے حوالے سے، ہم نے اس پر سی ایم سہیل آفریدی صاحب نے ایک انیشیٹو لیا کہ اس کی اسسمنٹ کمیٹیز بنائی جائے ہر ضلع میں، تو اس کی تقریباً کچھ اضلاع کی اسسمنٹ آ گئی ہے، مزید بھی آ رہی ہے، اور ہم اس کو مارکیٹ ریٹ کے برابر انشاءاللہ لائیں گے۔ قاضی صاحب یہ بتائیں، مساجد کے حوالے سے جو سولرائزیشن پروجیکٹس ہیں، جی ایسے کوئی پروجیکٹ پائپ لائن میں ہے؟ کیونکہ ماضی میں صوبائی حکومت کر چکی ہے۔ بہت اچھا ایک انیشیٹو پہلے لے چکے ہیں، اور یہ اصل میں ہے چونکہ اس کا ایگزیکیوشن ایجنسی جو ہے وہ ان کے ساتھ انجینئرز بھی پیڈو ڈپارٹمنٹ ہیں۔ پیڈو ڈپارٹمنٹ کے پاس ہمیں بھی کوئی سفارشات آتی، ہم بھی بیچتے ہیں، اور پارلیمنٹیرینز بھی بیچتے ہیں، دیگر ضلعوں کے جو ضروری مساجد ہے، بلکہ تمام مساجد کی کوشش کر رہے ہیں، اور مدارس کی، بلکہ پہلی دفعہ مدارس کو بھی اس میں ایڈ کیا، پہلے صرف مساجد تھے۔ تو اس میں سولرائزیشن کی بہت ساری جگہوں پر، جس طرح خیبر سے لے کر دیگر اضلاع تک، ہر جگہ مدارس کے اور مساجد کے سولرائزیشن کا کام جاری ہے۔ وقتاً فوقتاً کسی ایک مسجد کا آ جاتا ہے، پھر دوسری کا، تو اس پر بھی کام اسی طرح جاری، اور کوشش کریں گے کہ ہمارے ٹینیور میں بہت سارے مدارس اور بہت سارے مساجد سولرائزڈ ہو جائے، اور اس کا امپیکٹ بہت اچھا ہوگا، عوام میں بھی اس کے اثرات بہتر رہتے ہیں۔ یہ بتائیں جناب، مساجد کی سولرائزیشن تو ہو رہی ہے، جی لیکن اقلیتوں کی جانب سے ایک وہ خفگی کا اظہار ہے کہ ان کی جو دینی مدارس ہیں یا دینی جو جگہیں ہیں
لائک چرچ ہو گیا یا مندر وغیرہ کون سی سولرائزیشن نہیں ہوگی؟ جی اچھا جی سر بہت زبردست کام کیا ہے، مسجدوں میں سولر لگائے ہیں، لیکن بہت سی مسجدوں میں شکایت آتی ہے کہ سولر خراب ہو جاتا ہے تو پرائیویٹ لوگ پھر ہفتوں مہینے آتے ہیں اور مسجد میں اندھیرا بھی رہتے ہیں اور پانی کے لیے مسائل ہوتے ہیں. تو دیکھیے گزارش یہ ہے کہ یہ میں نے پہلے بھی گزارش کی، یہ جو سولرائزیشن کا جو اسکیم ہے یہ دراصل پیڈو ڈپارٹمنٹ کرتی ہے، ڈائریکٹ اوقاف نہیں کرتی. پیڈو ڈپارٹمنٹ کے اپنے انجینئرز ہیں، وہی وہ سولرائزیشن لگاتے ہیں. آپ نے بات کی جناب اقلیتوں کی عبادت گاہوں کی، اس میں بھی بہت ساری عبادت گاہوں میں سولرائزیشن ہوئی ہے. میں خود مردان میں وزٹ کر چکا ہوں، دیگر جگہوں پر وزٹ کر چکا ہوں. کوہاٹ میں شفیع جان صاحب فرما رہے تقریباً تمام تر اور ہمارے قبائلی علاقوں میں بھی ہم نے اس کا دائرہ کار بڑھایا ہے. ہاں جو ہمارے جس طرح ہماری مساجد بہت ساری رہتی ہے، اسی طرح اقلیتوں کی بھی کچھ عبادت گاہیں ضرور رہتی ہوگی، اس پر کام کریں گے. یہ سفارشات بھیجوں گا آگے کہ اس پر کام بھی ہو جائے. اس پر سوالات آپ سے اور ایک شفیع جان صاحب سے ہے. جناب ایک سوال تو یہ ہے کہ آپ کا فلیگ شپ پروجیکٹ تھا انٹرفیتھ ہارمنی کا، جی سر. پچھلے سال ٹینڈر ہونے کے باوجود وہ منصوبہ آگے نہیں بڑھا ہے جی اور سر. ابھی تک وہ منصوبہ پھنسا ہوا ہے، تو اپنے ہی فلیگ شپ پروجیکٹ کو کیوں روکنا پڑا محکمہ اوقاف کو؟ ایک سوال تو یہ ہے. صحیح. اور دوسرا یہ ہے کہ اوقاف کا ڈپارٹمنٹ آخر چلا کون رہا ہے؟ کوئی بھی بندہ اٹھ کے آتا ہے AK-47 لے آتا ہے اور کسی کو بھی اندر آ کے فائرنگ کر کے قتل بھی کر سکتا ہے اگر وہ بندہ وہاں موجود ہو. ساتھ ہی پولیس اسٹیشن ہے. اب تک کیا کارروائی ہوئی جو عملہ وہاں موجود تھا ان کے خلاف اور جو اہلکار آیا ان کے خلاف؟ اور شفیع جان صاحب ایک بیان آیا ہے مولانا صاحب کا، اس پر خیبر پختونخوا حکومت کا کیا کہنا ہے؟ سب ان سے معافی کا مطالبہ کر رہے ہیں. سر ایک وہ کیپیسٹی بلڈنگ، یہ اس منصوبے کا نام ہے فہیم صاحب. یہ جو کیپیسٹی بلڈنگ فلیگ شپ پروجیکٹ تھا، اس میں بعض ایسی چیزیں آئی کہ ہم نے جب یہ سامنے رکھا متحدہ علماء بورڈ کے سامنے، تو اس میں بہت ساری چیزیں انہوں نے مزید ایڈ کر دی. اس کا حجم بھی بڑھا اور اس کی منظوری PND اور پھر اس کا ایک لمبا پروسیس ہوتا ہے. لیکن انشاءاللہ العزیز اگلے ہفتے اس کا اشتہار اخبار میں آ جائے گا. کلیئر بیڈنگ کریں گے اور اچھے طریقے سے اس کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے. ایک واقعے کی طرف آپ نے اشارہ کیا. ہمارے ایک ملازم تھے اوقاف کے، ان کو تنخواہ نہیں ملی اور ہمیں کیا پتا تھا کہ حضرت جائیں گے اور بڑا بندوق لے کر اندر گھسائیں گے. کیونکہ ملازم ہوتا ہے سالوں سے، جو بندہ دفتر میں آتا ہے جاتا ہے باہر، اس کو کوئی ایسا روک بھی نہیں سکتا. اس کی گاڑی کی چیکنگ عموماً ہر جگہ اس طرح ہوتا ہے کہ وہ نہیں ہوتی عموماً، لیکن وہ آیا اور اس نے وہ حرکت کی. لیکن اللہ کا شکر ہے کوئی جانی نقصان بھی نہیں ہوا اور اس پر ہم نے FIR درج کی ٹھیک ٹھاک. اور میں نے CCPO صاحب کو آئندہ کے لیے ہم نے کہا کہ ہماری سیکیورٹی بھی مضبوط بنائے، چونکہ ہم سب دہشت گردی سے متاثر ہیں، میرے گھر سے لے کر تمام لوگ اسی طرح متاثر ہوئے ہیں. تو کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ اللہ کرے کہ ایسے واقعات نہ آئیں. جناب دیکھیے فہیم صاحب، آپ نے جو سوال کیا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں، دیکھیے شہید سب کے سانجے ہوتے ہیں. اگر وہ پاک فوج کے شہید ہیں یا پولیس کے شہید ہیں یا کوئی سویلین شہید ہے، شہید سب کے سانجے ہوتے ہیں. اور شہید کے قرضدار ہے پاکستان کی مٹی. بالکل اس قسم کا بیان نہیں آنا چاہیے تھا، لیکن اس کو بھی سیاق و سباق سے ہٹ کے پیش کیا جا رہا ہے. اس بیان کے بعد جو کچھ ہو رہا ہے، جو دو پارٹی جو پے رول پہ ہیں، جو سکے کے دو رخ ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون، 17 سیٹوں کو جماعت جس کو پاکستان پہ عذاب کی طرح مسلط کیا گیا ہے، وہاں کے کوئی ایک کونسلر بھی نہیں رہا جس نے بیان نہ دیا ہو، جس نے پریس کانفرنس نہ کی ہو. اور ایسے لوگوں کی میں ویڈیوز دیکھ رہا ہوں جو اپنی گلی محلے میں کونسلر نہیں بن سکتے، وہ بھی PTV کا مائک لگا کے کمرے میں بیٹھ کے اس کو ڈسکس کر رہے ہیں. اس چیز کو اب سمیٹ کے آگے بڑھنا چاہیے. لیکن جیسے کہ میں نے شروع میں کہا کہ شہداء کے متعلق ایسا کوئی بھی بیان نہیں دینا چاہیے، وہ ہمارے سانجے ہیں. میں نے شروع میں کہا کہ پاک آرمی ہو، پولیس ہو، سویلین ہو، تمام شہید ہمارے شہید ہیں. لیکن آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ یہ نوبت یہاں تک پہنچی کیوں؟ کیا ماضی میں مریم نواز نے جلسوں میں کھڑے ہو کے یہ جو دہشت گردی ہے اور اس کے آگے والا جو نعرہ تھا، وہ شاید آپ کا کیمرہ اس کو سینسر کرے، وہ نعرے نہیں لگتے تھے؟ کیا گجرانوالہ میں نواز شریف نے آرمی چیف کے بارے میں کیا کچھ نہیں کہا؟ ان پہ مقدمات غداری کے درج نہیں ہوئے؟ آج وہ لوگ تو منصبوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. کیا اس ٹائم FIR کرنا غلطی تھی یا آج ان کو منصب پہ چوری شدہ مینڈیٹ کے ساتھ بیٹھانا غلطی ہے؟ اب یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے. یہ غداری کا، یہ محب الوطنی کے سرٹیفکیٹس دینا
بند کرنے چاہیے. مولانا صاحب کو ایک بیان پہ نہ آپ غدار ڈکلیئر کر سکتے ہیں، نہ ہی ان کی موبل وطنی کو گیج کر سکتے ہیں. اس چیز کو سمیٹ کے آگے بڑھنا چاہیے. ہاں، پارلیمنٹ کے بارے میں مولانا صاحب نے جو کہا بالکل ہم اس کی تائید کرتے ہیں کہ اس پارلیمنٹ ایک ربر سٹیمپ ہے. 26ویں اور 27ویں ترمیم کے بعد اس پارلیمنٹ کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، اور یہ پارلیمنٹ میں جو لوگ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں جو اقتدار کے مزے لے رہے ہیں، وہ صرف اور صرف اپنی ذاتی خواہشات پورے کرنے کے لیے یہاں پہ بیٹھے ہیں، اور پاکستان پہ عذاب کی طرح یہ مسلط ہے. اچھا قادری صاحب، آپ سے یہ پوچھنا تھا، طاہر محمود اشرفی کی سربراہی میں وفاقی حکومت نے ایک امن کمیٹی بنائی ہے، ٹھیک ہے. تو اس میں ایک تو یہ کہ آپ لوگ اس کی حمایت کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اور اس سلسلے میں آپ سے رابطہ ہوا یا نہیں ہوا، کیونکہ اس میں تمام جتنے بھی مذاہب فکر کے وہ ہے علماء ہیں ان کو شامل کیا گیا ہے. شفیع جان صاحب سے میرا سوال یہی کہ آپ نے ابھی جو عید گزری ہے بڑی عید کے لیے آپ نے صحافیوں کے لیے 1 لاکھ روپے دینے کا اعلان کیا تھا، وہ 1 لاکھ روپے ابھی تک ہمیں نہیں ملے، تو اس پہ بھی میں آپ کی رائے جاننا چاہوں گا. گزارش یہ کہ جو امن کمیٹی کا آپ ذکر کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہوا، لیکن ہماری اپنی متحدہ علماء بورڈ کی صورت میں امن کمیٹی سے بہت ہی مضبوط اور پاورفل پلیٹ فارم موجود ہے، جس میں تمام مسالک کے باقی لوگوں کے پیچھے شاید کوئی 10 بندے بھی نہ ہو، لیکن ہمارے جو لوگ مدارس میں کے ذمہ داران ہیں، علماء کرام ہیں، وہ لوگ جو بیٹھے ہیں وہ بڑی مضبوط شخصیات ہے، بڑے عمیق نظروں سے ہر چیز کا، ہر فتوے کا، ہر دینی معاملے کا جائزہ لے رہے. تو آلریڈی ایک چیز موجود ہے ہمارے پاس، تو دیگر دوبارہ کمیٹی کھیلنا اور پھر ایک بیان پر اس پہ اس طرح کی بہت ساری چیزیں بیان کرنا، اور اس میں بہت ساری یہ اس کے لیے صرف ایک کمیٹی بنانا، یہ سمجھ سے بالاتر ہے. لیکن بہرحال ہماری آلریڈی ایک موجود ہے، اور جس طرح شفیع جان صاحب نے کہا، شہداء خواہ فوج کے ہو، پولیس کے ہو، ہمارے علماء کرام بہت سارے شہید ہوئے، ہمارے بہت سارے گھروں میں شہداء، بچوں سے لے کر آرمی سکول کے شہداء ہو، ہر شہید ہمارے لیے مقدس ہے، ان کا خون مقدم ہے، اور وہ سب سر آنکھوں پر ہے. لیکن جس طرح سے آنکھوں سباق سے ہٹ کر بہت ساری چیزوں کو دیکھا جا رہا ہے، اس سوال پہ تو کوئی رائے نہیں ہے، لیکن بہرحال بہت ساری چیزیں اس میں امن کمیٹیاں لانچ کرنا اور دیگر چیزیں لانچ کرنا، یہ پہلے سے بہت ساری چیزیں موجود ہے. وفاقی سطح پر بھی اسلامی نظریاتی کونسل آپ کا موجود ہے، آئینی ادارہ ہے، اس میں تمام ممبرز بڑے جید علماء کرام تشریف فرمائے. تو اس میں دوبارہ امن کمیٹی قائم کرنا اور یہ کرنا، یہی تو اعتراض تھا کہ آپ کیا اپنے ذمہ داریوں سے مبرہ ہو کر کمیٹی اور کمیٹی کھیلنا یہ بند کر دیں، اور اصل مدعے پر آئے. اور باقی شہداء ہمارے سروں کے تاج ہیں، ہمارے ان کے لواحقین، ان کے تمام، اس میں قبائلی علاقوں سے جتنی قربانیاں ہوئی شاید کسی کی ہو، تو وہ سارے ہمارے سروں کے تاج ہیں. جی میں ان کا رپلائی کروں شاہد صاحب، پھر آپ کے سوال کو لیتا ہوں. جیسے کہ آپ نے 1 لاکھ روپے کا ذکر کیا، تو واحد یہ خیبر پختونخوا کی حکومت ہے پورے پاکستان میں جس نے 15 کروڑ کا گرانٹ دیا پشاور پریس کلب کو. پاکستان کی تاریخ میں کسی حکومت نے کسی بھی پریس کلب کو اتنا بڑا گرانٹ نہیں دیا، اور اسی گرانٹ میں یہ چیز شامل ہے. اسی گرانٹ میں آپ صدر ریاض صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں. جتنے بھی آپ کے ممبرز ہیں ان سب کو گورنمنٹ کی سائڈ سے ہو چکا ہے. اگر آپ کو میں عرض کروں، وہ تو پریس کلب کے فنڈ سے ہمیں ملے، نہیں، پریس کلب کا دیکھیے 15 کروڑ کا جو گرانٹ تھا اسی میں یہ چیز شامل تو ہر سال، مطلب ہر سال تو 15 کروڑ تو نہیں ملے. 15 کروڑ کا نہ بھی ملے نا، لیکن ہر سال پریس کلب کی جانب سے جو ہے نا عید کے لیے جو ہے نا وہ 15 کروڑ کا گرانٹ دیا اس لیے گیا تھا کہ اس میں 1 لاکھ روپے جو تھے وہ پر جو ان کا ممبر ہے ان کی عیدی شامل تھی. 3-4 مہینے پہلے اس کا اعلان ہوا تھا، ٹھیک ہے نا، تو اس میں تو اس وقت کوئی ذکر نہیں تھا کہ یہ جو ہے نا، یہ تو پھر آپ اپنے صدر سے بیٹھ کے یہ ساری چیز ان کے ساتھ ڈسکس کر لیں. میں تو گورنمنٹ کا پوائنٹ آف ویو آپ کو دے رہا ہوں کہ اس 15 کروڑ کے گرانٹ میں یہ چیز شامل تھی. شاہد صاحب شفیع جان صاحب یہ بتائیے کہ اس وقت خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے واقعات میں تیزی آئی ہے. کل بنوں میں پولیس پر حملہ ہوا ہے، لوئی اور دیر میں بھی پولیس اور دہشت گردوں کے درمیان جھڑپ بھی ہوئی ہے. تو کیا صوبائی حکومت کے حکمت عملی میں کوئی ہے کہ ایمرجنسی بنیادوں پر دہشت گردی کے روکتھام کے لیے کوئی پلان وغیرہ آپریشن پائپ لائن میں ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات کہ اس حکومت کو سب سے بڑا چیلنج جو درپیش ہے وہ امن و امان کی صورتحال ہے.
اور جس طریقے سے یہ واقعات آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارے سابقہ فاٹا اضلاع ہیں ان میں یا پھر ساؤتھ کے کچھ اضلاع میں اس وقت امن و امان کی صورتحال جو ہے وہ ابتر ہے. دیکھیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ افریدی صاحب نے جیسے ہی حلف لیا اور پہلے کیبنٹ میں ہم نے 31 ارب روپے کا گرانٹ دیا CTD کے لیے، اسپیشل برانچ کے لیے. پھر اس کے علاوہ ہم نے تیسرا جو بڑا حصہ اس بجٹ میں ہے وہ پولیس کے لیے رکھا گیا ہے. 161 ارب سے بڑھا کے 191 ارب ہم نے کر دیا ہے. تو یہ تمام تر جو سٹیپس لیے گئے ہیں یہ اس لیے لیے گئے ہیں تاکہ ہم CTD کی، پولیس کی، اسپیشل برانچ کی کیپیسٹی بڑھائیں تاکہ ان جیسے واقعات سے نمٹا جائے. لیکن یہ جو بند کمروں کے فیصلے جو اسلام آباد سے جو دیگر جگہوں سے امپوز ہوتے ہیں خیبر پختونخوا پہ، جس میں خیبر پختونخوا کی حکومت کو ایز اے سٹیک ہولڈر نہیں لیا جاتا، نہ کوئی مشاورت ہوتی ہے، جب وہ فیصلے امپوز ہوتے ہیں تو اس قسم کے فیصلوں کے ریزلٹس یہ آتے ہیں. آپ نے خیبر پختونخوا کی بات کی، آپ نے بلوچستان چلے جائیں، 80% بلوچستان نو گو ایریا بن چکا ہے. وہاں پہ صوبائی حکومت پیپلز پارٹی کی ہے، وفاقی حکومت نون لیگ کی ہے، ریاستی ادارے ایک پیج پہ ہیں، وہاں ایک ہی پیج ہے. یہاں تو یہ کہتے ہیں نا کہ خیبر پختونخوا کی حکومت کی پالیسی چینج ہے اور یہ جو ملبہ ہے یہ ہمارے اوپر توپ دیتے ہیں. لیکن بلوچستان میں تو سارے ایک پیج پہ ہیں. پھر وہاں پہ 80% بلوچستان نو گو ایریا کیوں بن چکا ہے؟ وہاں پہ اس وقت پنجاب کے ہمارے بھائی موومنٹ نہیں کر سکتے. آپ نے پچھلے دنوں دیکھا ہوگا کہ 5 پنجابی بھائیوں کو شہید کیا گیا. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ پیپلز پارٹی ناکام ہو چکی ہے، اگر ناکام ہو چکے تو استعفیٰ دے. فیڈرل حکومت یہ ناکامی کا اعتراف کرتی ہے تو بالکل ان کو استعفیٰ دینا چاہیے. ریاستی اداروں پہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ آپ سب ایک پیج پہ، تو یہ چیز کیوں نہیں کنٹرول ہو رہی؟ خیبر پختونخوا تو ہر کسی کو نظر آ رہا ہے. خیبر پختونخوا کا بجٹ ہو تو نہ سندھ کا بجٹ ڈسکس ہوتا ہے، نہ پنجاب کا ہوتا ہے، نہ بلوچستان کا ہوتا ہے، ایون فیڈرل حکومت پہ بھی بات نہیں ہوتی. اور خیبر پختونخوا پہ سارے کیمرے فوکس ہوتے ہیں اور ہمیں خوشی ہے کہ کیمرے فوکس ہے، ہمارا جو کارکردگی ہے وہ بہتر ہوگی. لیکن بلوچستان پہ کوئی آواز نہیں اٹھا رہا. ہماری تو بڑی اوپن ڈور پالیسی ہے کہ دہشت گردی ملٹری آپریشن سے ختم نہیں ہو سکتی. کسی آپریشن سے آپ دہشت گردی اور دہشت گردوں کو ختم نہیں کر سکتے، آپ کو ٹیبل ٹاک کرنی پڑے گی. اب بلوچستان کے جواب کون دے گا؟ بلو پاسپورٹ کا ایشو بنا، 30 اپریل کو قانون سازی ہوتی ہے، سارے پریس گیلری کے ممبرز وہاں موجود تھے. 6 مئی کو گورنر سائن کرتا ہے، 7 مئی کو گیزیٹڈ نوٹیفیکیشن ہوتا ہے. 7 جولائی تک 60 دنوں میں کوئی اس پہ بات نہیں کرتا. اسحاق ڈار صاحب کا کیس آتا ہے، ڈپٹی وزیر اعظم ہے، وزیر خارجہ ہے، اس کے نواسہ اس کیس میں انوالو ہوتا ہے، بیرونی خواتین کو بلاتا ہے، زیادتی کا نشانہ وہ بنتی ہے، ان کو گھر میں بند کیا جاتا ہے. بلو پاسپورٹ کے بعد کوئی اس پہ بات ہی نہیں کر رہا. بلو پاسپورٹ کے ذریعے اس معاملے کو دبا دیا گیا. ہم دبانے نہیں دیں گے. بلو پاسپورٹ کا جو ایشو تھا وہ ساری حقائق ہم نے آپ کے سامنے رکھی، اس کو واپس لیا جا رہا ہے. کوئی غلطی ہم سے ہو گئی مان لیتے ہیں ہم. وہ نہیں ہے کہ بڑے اسمبلی میں کھڑے ہوں کہ بھائی 1100 ارب کا جہاز خریدے تو خریدا ہے بھائی، پھر اس پہ کیکے بھی لگتے ہیں. اس پہ کوئی بات نہیں کرے گا. بات کرے گا خیبر پختونخوا کی بلو پاسپورٹ پہ. 75 کا ایکٹ اٹھا لے سندھ کا، اس میں یہ چیز موجود ہے. مراد اس سے بڑھ کے ہیں. 2024 پنجاب کا ایکٹ اٹھا لیں، اس میں تو یہ بھی لکھا گیا ہے کہ ضلع ناظمین کو بھی بلو پاسپورٹ دیا جائے. اس پہ کوئی بات نہیں کرے گا. اسحاق ڈار کیس پہ کوئی بات نہیں ہو رہی. DIG جو ہے اس کا ٹریک ریکارڈ اٹھا لیں، اس کا ٹریک ریکارڈ یہی ہے کہ وہ اس قسم کے کیسز میں وہ ہیڈ ہوتا ہے اور وہ انکوائری کی جو شواہد ہوتا ہے وہ مٹا دیتا ہے. کرائم سین کا چوتھے روز فرانزک کیوں ہو رہا ہے؟ پہلے دن کیوں نہیں ہوا؟ CCTV فوٹیج کدھر ہے؟ DIG آتا ہے، پریس کانفرنس کرتے ہیں، ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہیں نا، ہم نے اپنی بریفنگ آپ کے سامنے رکھی، آپ سوالات کر رہے ہیں، ہم جوابات دے رہے ہیں. موصوف آتے ہیں، ایک پیپر پڑھ کے نکل پڑتے ہیں، صحافی کا سوال ہی نہیں لیتے. اس کیس کے تانے بانے مریم نواز تک اور اسحاق ڈار کے گھر تک جائیں گے. اور یہ عمران شفقت جو تجزیہ نگار ہے، جو سینئر رپورٹر ہے، اس نے بھی یہ بات کہی ہے، لیکن پورا میڈیا خاموش ہے. اور میڈیا کو کیا دھمکیاں دی گئی ہے وہ بھی ہمیں پتہ ہے. 5 اگست کے حوالے سے عمران خان صاحب کے اغوا کو 3 سال پورے ہو رہے ہیں. وہ قیدی نہیں ہیں، اغوا کیے گئے ہیں. اغوا اس لیے کیے گئے ہیں کہ قیدی کی بھی اپنے حقوق ہوتے ہیں. 302 کا جو ملزم ہوتا ہے اس سے بھی فیملی ملتی ہے. خان صاحب پچھلے 7 مہینوں سے آئسولیشن میں ہیں، تبھی سہولت ان کو نہیں مل رہی. ذاتی ڈاکٹر کی رسائی نہیں ہے، بہنوں سے ملاقات نہیں ہو رہی، بیٹوں سے فون پہ بات نہیں ہو رہی، وکلا کا ایکسیس نہیں ہے. جس کیس میں ان کو نشانہ بنانا ہوتا ہے تو اس کی کارروائی کو تیز کر دیا جاتا ہے. جس کیس میں تحریک انصاف اپنے لیے قانون کے ذریعے آسانی ڈھونڈنا چاہتی ہے
تو وہ دروازے عدالت کے ہمارے اوپر بند کر دیے جاتے ہیں. تو ان کو تو اغوا کیا گیا. اس اغوا کو 3 سال پورے ہو رہے ہیں. کل ہماری پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بھی تھا, گور صاحب نے اس کو چیئر کیا. ایک سوچ اس وقت ڈیولپ ہو رہی ہے پارٹی کے اندر بھی اور پارٹی کے باہر بھی, اور ہمارا ورکر بھی یہ چاہتا ہے کہ اس بار ایک دن کا احتجاج نہ ہو اور ایک بہترین قسم کا, مضبوط قسم کا لائحہ عمل آنا چاہیے. اس پہ پارٹی کام کر رہی ہے. چغزئی صاحب بھی اپنا اسکیجول اناؤنس کریں گے. تحریک انصاف بھی اپنا اسکیجول آپ کے سامنے رکھے گی. تحریک کی جو آغاز ہے وہ 5 اگست سے ہوگا. شفیع جان صاحب, افغانستان سے جو ہمارے ماسٹر بھائی آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں واپس, آ تو نہیں رہے, جا رہے ہیں. کچھ آ بھی رہے ہیں جی, کچھ ایسے راستے ہیں جہاں سے وہ آ رہے ہیں. واپسی کے حوالے سے صوبائی گورنمنٹ نے ان کے لیے کیا انتظامات کیے ہوئے ہیں اور پولیس کو کیا آرڈر کیا ہوا ہے؟ پہلی بات یہ کہ فیڈرل گورنمنٹ کا سبجیکٹ ہے. ان کو بھیجنا فیڈرل گورنمنٹ کا ہی احکامات تھے. فیڈرل گورنمنٹ نے ہی تمام افغان جو ہمارے بھائی تھے ان کو واپس بھیجا. اور اس سے بڑھ کی چیز میں یہ کہتا ہوں کہ دنیا میں تو ہم ثالثی کا رول پلے کر رہے ہیں. اچھی بات ہے, پلے کرنا چاہیے. امریکہ اور ایران کی بات میں کر رہا ہوں. ہندوستان سے تجارت کی بات بھی ہو رہی ہے. لیکن افغانستان ہمارا اسلامی ملک ہے, ہمارا بھائی ہے, اس کا بارڈر ہم نے بند کیا ہوا ہے. تو یہ جو دگلی پالیسی ہے, پہلے تو اس پہ بات ہونی چاہیے کہ ہندوستان سے آپ تجارت کی بات کر رہے ہیں, دنیا میں آپ ثالثی کا رول پلے کر رہے ہیں, لیکن افغانستان کا بارڈر آپ نے بند کیا ہے. آپ وہاں پہ طاقت کا استعمال بھی کر رہے ہیں. بالکل, اگر وہاں سے کوئی بھی ایکشن ہوتا ہے ہماری سرزمین کے خلاف, اس سے دگنا جواب دینا چاہیے. پاکستان کی ایک انچ کی حفاظت ہمارا قومی فریضہ ہے. لیکن ہم نے پہلے بھی بات چیت کے ذریعے, جرگے کے ذریعے, مشران کے ذریعے بڑی بڑی چیزیں حل کی ہیں افغانستان کے ساتھ. آج اگر بارڈر بند ہے تو سب سے زیادہ نقصان خیبر پختونخوا کو ہو رہا ہے, یہاں کے تاجر کو ہو رہا ہے, یہاں کے بزنس مین کو ہو رہا ہے, یہاں کے مزدور کو ہو رہا ہے. ہمارا تو یہاں سے چیزیں جاتی تھی, امپورٹ ایکسپورٹ ہوتا تھا, وہاں سے آتی تھی, یہاں سے لوگ اس بزنس میں انوالو تھے. تو لوگوں کا ایک سلسلہ, ایک روزگار جاری تھا. اس بند کرنے سے ہزاروں لوگ جو ہیں بے روزگار ہو چکے ہیں. پہلے تو اس پہ بات ہونی چاہیے کہ یہ کب تک بند رہے گا. ہم نے تو بارہا یہ چیز ان کے سامنے اٹھائی ہیں, ہم نے تو بارہا ان کے سامنے یہ چیزیں رکھی ہیں, ہم نے لیٹرز بھی لکھے ہیں. NEC میں بھی اس پہ بات ہوئی ہے. وزیر اعلیٰ صاحب کو جہاں موقع ملتا ہے NFC کا مقدمہ بھی لڑتے ہیں اور بارڈر کی بات بھی ہوتی ہے. اب جو لوگ یہاں سے چلے گئے ہیں, یہ فیڈرل حکومت کے احکامات تھے, ان کے مطابق ان کو واپس بھیجا گیا. اگر کوئی غیر قانونی طریقے سے واپس آ رہا ہے تو غیر قانونی طریقے سے نہیں آنا چاہیے, بارڈر کو سیکیور کرنا چاہیے. اس حوالے سے ایک گزارش کر دوں. یہ میرا حلقہ بھی ہے تورخم بارڈر میں, وہاں سے رکن صوبائی اسمبلی ہوں. جو وہاں پر حالات پیدا ہوئے ہیں, اربوں روپے کا روزانہ اس ملک کا نقصان ہو رہا ہے, اور بہت جرائم میں اضافہ ہوا ہے ہمارے قبائلی علاقوں میں, اس وجہ سے کہ چونکہ بارڈر کے ساتھ بہت سارے لوگوں کا روزگار وابستہ تھا اور وہ انہوں نے بند کر دیا. خدا را افغانستان آپ اس کی سکریننگ, ان کی بہت ساری سیکیورٹی چیزیں آپ مضبوط کر لیں, ہمارا اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن تجارتی اور غرض سے جو وہاں کے روزگار سے وابستہ لوگ ہیں, ان کے راستے بند کرنا حماقت ہے. خدا را بارڈر کھول دیے جائے اور یہ آسانی ہو جائے. آخری سوال ہو گیا. بالکل آخری سوال. جس طریقے آپ 3 سوال کر چکے ہیں ویسے, آپ میں 2 اور بھی کر لیں سر. تو اس حوالے سے خاص نے صوبائی حکومت کو اعتماد میں لیا, آپ سے مشاورت ہوئی؟ کوئی مشاورت نہیں ہوئی. دوسرا یہ کہ پولیس جس طریقے سے ان کو ہینڈل کر رہی ہے, صبح آتے ہیں دروازہ کھول کے, ان کے پاس لیڈیز پولیس نہیں ہوتی اور وہ اندر گھستے ہیں, مردوں کو پکڑ کے جیل میں ڈالتے ہیں. یہ کیا انسانی حقوق نہیں ان کے؟ بالکل انسانی حقوق. کیا وہ ہمارے مہمان نہیں تھے ایک زمانے میں؟ اب جس طرح بھیڑ بکریوں کی طرح ان کو, دیکھیں میں نے شروع میں کہا یہ پالیسی فیڈرل گورنمنٹ ہی ہے. ہم نے تو شروع میں, تو آپ کی ہے نا کہ پولیس جب جاتی ہے, اب آپ نے سوال کر لیا تو جواب دینے کا حق مجھے دے دیں. دیکھیے یہ سبجیکٹ جو ہے فیڈرل گورنمنٹ کا ہے, فیڈرل گورنمنٹ کے منشا کے مطابق ہی ان کو واپس بھیجا گیا. اگر کوئی غیر قانونی طریقے سے واپس آ رہا ہے تو بالکل غیر قانونی طریقے سے واپس نہیں آنا چاہیے. فیڈرل حکومت کو بھی, کیونکہ بارڈر جو ہے وہ ان کا سبجیکٹ ہے, بارڈر کو جس طرح انہوں نے بند کیا ہے تو پھر بارڈر کی رکھوالی بھی ان کو کرنی چاہیے, کس طرح یہ واپس آ رہے ہیں. اور خیبر پختونخوا کی پولیس کی جہاں تک بات ہے تو بالکل ہر بندے کے بنیادی حقوق ہے. ہماری تو لڑائی بنیادی حقوق کی ہے, ہماری تو لڑائی قانون اور آئین کی ہے. تو اس چیز کو میں خود بھی دیکھوں گا, میں خود اس پہ DIG سے بھی بات کروں گا اور IG سے بھی بات کروں گا. جزاک اللہ.
شکریہ.